اب یہاں پہ ایک واقعہ ہے، ایک اسٹوری ہے، ایک قصہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تھوڑا بعد کا، کہ الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل، کہ بنو اسرائیل کے کچھ لوگوں کو نہیں دیکھا؟ الم ترا، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے الی الملأ من بنی اسرائیل، بنو اسرائیل کے کچھ لوگوں کو، من بعد موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے بعد، اذ قالوا لنبی لہ مبعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، کہ جب ان لوگوں نے کہا اپنے نبی سے کہ ہمارے لیے مقرر کر دو کسی بادشاہ کو کہ ہم جنگ کریں اللہ کے راستے میں اس کے ساتھ. یعنی یہ جو نبی ہیں، یہ نبی مشہور ہیں شمویل علیہ السلام کے نام پہ. ایک نبی تھے جن کا نام تھا شمویل علیہ السلام. تو اس ٹائم پہ ایک کافروں کی جماعت تھی جو بنو اسرائیل کو بہت پریشان کر رہی تھی. یعنی انہی کے کنٹری سے ان کو بھگا دیا گیا تھا، ان کو نکال دیا گیا تھا، اور ان کے جو بچے تھے ان کو قید کر لیا گیا تھا. تو یہ لوگ اپنے نبی یعنی شمویل علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ ہمارے لیے کوئی ایسے آدمی کو فکس کر دو جو ہم جن کی نگرانی میں یا جن کے کنٹرول میں ہم جا کے ان سے جنگ کریں اور اپنی کنٹری کو اپنے ہاتھ میں لیں اور اپنے بچوں کو ہم ان سے چھڑا لیں. تو اذ قالوا، تو ان لوگوں نے کہا لنبی، اپنے نبی سے، لنبی لہم ابعث لنا ملکن، کہ ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کرو، نقاتل فی سبیل اللہ، جس کے ساتھ ہم اللہ کے راستے میں جہاد کریں، اللہ کے راستے میں قتال کریں، تاکہ اپنی کنٹری کو اپنے ہاتھ میں لے لیں، اپنے بچوں کو اپنے ہاتھ میں لے لیں. قالا، تو وہ نبی کہتے ہیں هل عصیتم ان کتب علیکم القتال، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اوپر جہاد کو فرض کر دیا جائے. هل عصیتم، قریب ہے ایسا، ان کتبہ، اگر فرض کر دیا جائے، علیکم تمہارے اوپر، القتال، قتال کو، جہاد کو، جنگ کو، اللہ تقاتلو، تو تم لوگ جنگ نہ کرو. کبھی ایسا نہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ فکس کر دے کرو جہاد اور تم بولو نہیں کریں گے، ہم نہیں کر پائیں گے. تو وہ لوگ کہتے ہیں قالو وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ، کیسے ہم لوگ جہاد نہیں کریں گے، وما لنا، اور کیوں نہیں، اللہ نقاتل فی سبیل اللہ، ہم جہاد نہیں کریں گے اللہ کے راستے میں، وقد اخرجنا من دیارنا، حقیقت میں ہمیں ہمارے گھروں سے نکالا گیا ہے، وابنائنا، اور ہمارے بیٹوں کو قید کر لیا گیا ہے. تو ہمیں تو اپنی کنٹری کو چھڑانا یہ ہمارا حق ہے، اپنے بیٹوں کو آزادی دلانا یہ ہمارا حق ہے، تو ہم جہاد کیوں نہیں کریں گے، ہم ضرور لڑیں گے. فلما کتب علیہم القتال، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر فرض کر دیا جہاد کو، پھر فرض کر دیا گیا ان پر جہاد کو. تولوا، تو بہت سارے پھر گئے، منہ پھیر لیے کہ اب جنگ نہیں کریں گے. الا قلیلا منہم، مگر ان میں سے کچھ لوگ. واللہ علیم بالظالمین، اللہ خوب جانتا ہے پھرنے والوں کو، ظالموں کو اللہ خوب جانتا ہے. وقال لهم نبیہم، اور کہا ان کے نبی نے ان سے، کون تھے نبی؟ شمویل علیہ السلام. ان کے نبی نے ان سے کہا، لوگوں سے کہا، ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، یقیناً اللہ تعالیٰ نے ایز اے کمانڈر تمہارے اوپر مقرر کیا ہے طالوت کو. طالوت اس ٹائم کے ایک آدمی تھے جو بڑے نیک تھے، بڑے ایماندار تھے، بڑے دیندار تھے، لیکن وہ غریب تھے. تو ان کو اللہ تعالیٰ نے فکس کر دیا کہ یہ کمانڈر بنیں گے، اور ان کی کمانڈری میں جو عمالقہ قوم ہے جنہوں نے ان کو نکالا ہے ان سے جا کے یہ لوگ جنگ کریں گے. تو ان کے نبی شمویل علیہ السلام کہتے ہیں کہ تمہارا جو کمانڈر ہے اللہ تعالیٰ نے متعین کر دیا ہے، فکس کر دیا ہے طالوت کو ایز اے بادشاہ. تو قالو، تو وہ لوگ کہنے لگے، انا یکونو، کیسے اس کو بادشاہت دی جائے گی، انا یکون لہ الملک علینا، کہ ہم پر اس کو کیسے بادشاہت دی جائے گی. کیوں؟ کیونکہ ہم مالدار ہیں، وہ غریب ہے. وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ، اور ہم حقدار زیادہ ہیں بادشاہت کی اس سے، کیونکہ ہم مالدار ہیں، ہمارے پاس پراپرٹی ہے، ہمارے پاس پیسہ ہے. وہ غریب انسان، اللہ اس کو کیسے بنا سکتے ہیں بادشاہ. تو وَلَمْ يُؤْتِ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ، اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کو تو مال بھی نہیں دیا گیا. وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ، اور اسے مال بھی نہیں دیا گیا، وہ کیسے بادشاہ بنے گا، ویسے وہ کیسے کمانڈر بنے گا. قالا، تو شمویل علیہ السلام کہتے ہیں، ان اللہ اصطفاہ علیکم، یقیناً اللہ تعالیٰ نے ان کو منتخب کر لیا ہے، سلیکٹ کر لیا ہے، چن لیا ہے تمہارے اوپر. وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بہترین علم دیا ہے، یعنی سیاست کا، پولیٹکس کا، جنگ کا، اللہ نے انہیں علم دیا ہے کہ کس طریقے سے جنگ کریں گے. ان کے پاس نالج ہے. تمہارے پاس پیسہ ہے تو پیسے کا کیا کرو گے؟ بہت سارے پیسے والے کیا رہتے ہیں؟ بیوقوف رہتے ہیں، بزدل رہتے ہیں، ڈر بھرا رہتا ہے. تو پیسے
पैसे से कुछ नहीं कर सकते हो। तो जो तालूत को मुतय्यन किया गया है, तो तालूत ऐसा है कि उसे अल्लाह ने इल्म दिया है, उसे नॉलेज दिया है, वल जिस्म, और अल्लाह ने उसको बेहतरीन जिस्म दिया है, यानी उसको ताकत दिया है, उसको कुव्वत दिया है, उसको पावर दिया है। वल्लाहु युती मुल्कहु मन यशा, और मुल्क तो, बादशाहत तो, किंगडम तो अल्लाह ताला की है, जिसे चाहता है देता है। वल्लाहु युती मुल्कहु, और अल्लाह देता है अपनी बादशाहत, मन यशा, जिसे चाहता है। वल्लाहु वासिउन अलीम, और अल्लाह खूब ज़्यादा इल्म वाला है। अल्लाह को मालूम है कि किसको देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए, कौन बेहतर है बादशाहत के लायक। अल्लाह देखता भी है कि अगर बादशाहत इनको दूंगा तो ये किस तरीके से रूल करेंगे, तो अल्लाह मौका देता है। जैसे फिरौन को मौका दिया, और भी बहुत सारे आए, अल्लाह ने मौका दिया और उनसे छीना गया, उनको भगाया गया, उनको मारा गया। तो वक़ाल लहुम नबियुहुम, फिर अब जब इन लोगों ने एक मसला खड़ा कर दिया कि तालूत को कैसे कमांडर मुतय्यन करोगे, तो फिर उनके नबी ने उनसे कहा, वक़ाल लहुम नबियुहुम, उनके नबी ने उनसे कहा, इन्न आयत मुल्की, कि उनकी बादशाहत की निशानी ये है, अन यातियकुमुत ताबूतु, कि वो तुम्हारे पास ताबूत को लेकर आएंगे। ताबूत एक संदूक रहा करता था बनु इसराइल का, जो इज़राइल है, जो आज अपने आप को इज़राइल कहते हैं, और मस्जिद अक़सा में और मस्जिद अक़सा के पास रहने वालों को यानी फ़लस्तीनियों के ऊपर जुल्म करते हैं। तो ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और याकूब अलैहिस्सलाम की नस्ल में से हैं। तो उनका मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम के वक्त का एक संदूक था जिसको ताबूत कहते थे। तो उस पर कुछ चीज़ें थी, जैसे हज़रत हारून और मूसा अलैहिस्सलाम के मलबूसात, कुछ कपड़े थे, इसी तरीके से उनका आसा था, और भी कुछ चीज़ें थी जो नबियों की उसमें रखी हुई थी संदूक में। तो वो लोग उसको बहुत हिफाजत से रखा करते थे, और जब भी जंग हुआ करती थी तो उसको सामने रखा करते थे, और उसकी बरकत से क्या होते थे, ये लोग हमेशा सारी जंगों के क्या करते थे, जीत जाते थे। और जब इनको इनकी कंट्री से कौमे अमालिका ने निकाला, यानी जिनसे जंग करने के लिए अभी जा रहे हैं, इन्होंने जब निकाला इनको, तो इनसे वो संदूक भी इन्होंने ले लिया और इनको निकाल दिया, इनके बच्चों को कैद कर लिया। तो अब शमूएल अलैहिस्सलाम जो नबी हैं वो कहते हैं कि तालूत को तुम लोग इनकार कर रहे हो कि उसके पास पैसे नहीं हैं, तुम लोग ज़्यादा पैसे वाले हो, लेकिन अल्लाह ने उसको नॉलेज दिया है, अल्लाह ताला ने उसको बॉडी दिया है, अल्लाह ने उसको हिम्मत दी है, और उसकी बादशाहत की और उसकी कमांडरी की एक निशानी ये भी है कि जो ताबूत तुम्हारा था, उन लोगों ने ले रखा था, वो ताबूत भी इसी की वजह से आएगा तुम्हारे पास। अब जब अमालिका ने ले लिया वो ताबूत, वो संदूक ले लिया, तो अब अल्लाह ताला का करना ऐसा हुआ कि जहाँ पे वो रखते थे वहाँ पे वबा आती थी, बीमारी आती थी, वो परेशान हो जाते थे कि ये संदूक तो बरकत वाली चीज़ है, लेकिन जहाँ हम लेके जाते हैं वहाँ पे कुछ दूसरा ही चालू हो जाता है, बरकत नहीं, वहाँ पे तो फसाद होने लगते हैं। तो 5-6 जगह वो बदलते हैं, 5-6 जगह उनकी बर्बाद हो जाती है। तो वो क्या करते हैं, उस संदूक को 2 बैलों के ज़रिए से निकाल लेते हैं अपने यहाँ से, 2 बैलों में उसको लाद देते हैं कि भाई कहीं पे भी लेके जाए। तो फिर फरिश्तों के ज़रिए से अल्लाह ताला फरिश्तों का इंतज़ाम करते हैं और वो तालूत के पास लाई जाती है। फिर तालूत उसको दिखाते हैं कि ये तुम्हारा संदूक है जिसको तुम लोग वहाँ पे कौमे अमालिका के हाथ में छोड़ के आ गए थे, आज अल्लाह ने मेरे ज़रिए से क्या किया, यहाँ तक पहुँचा दिया। तो अब तुमको मानना चाहिए कि मैं क्या हूँ, तुम्हारा कमांडर हूँ, अल्लाह ने मुझे कमांडरी क्या करी है, सौंपी है, दी है। तो अय्यातियकुम ताबूत, कि वो तुम्हारे पास ताबूत लाएंगे, फीही सकीनतुम मिर रब्बिकुम, जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से एक सकीनत होगी, एक बरकत की चीज़ें होंगी, व बक़ियतुम, और वो बाकी चीज़ें होंगी, मिम्मा तरका, जिसको छोड़ा आलू मूसा व आलू हारूना, मूसा और हारून अलैहिस्सलाम ने, तहमिलुहुल मलाइका, उसको फरिश्ते उठा कर लाएंगे। इन फ़ी ज़ालिका लआयतन लकुम, यकीनन इसमें बड़ी निशानियां हैं तुम्हारे लिए, इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम मुसलमान हो। अब ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से काफ़ी ज़मानों पहले का वाक़िया है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न तो साइंस इस तरीके से पढ़े हुए थे कि किसी मदरसे में पढ़ते, न हिस्ट्री पढ़े हुए थे, न मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को टेक्नोलॉजी पढ़ाया गया था, न तारीख़ पढ़ाई गई थी। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये चीज़ें बता रहे हैं, तो किस बेस पे बता रहे हैं, वो इस बेस पे बता रहे हैं कि अल्लाह ताला उन्हें बता रहा है। तो ये कुरान जो है वो सच्ची किताब है, इस किताब को मानो। थे इसमें बड़ी निशानियाँ ये हैं, फलम्मा फसल तालूत बिलजुनूद, अब जब लोगों ने मान लिया और तालूत अलैहिस्सलाम लेकर निकले लश्कर को, फलम्मा फसला, फिर जब निकले तालूत अलैहिस्सलाम बिलजुनूदी, लश्कर के साथ, क़ाला,
تو انہوں نے کہا ان اللہ مبتلیکم بنہر، یقیناً اللہ تعالیٰ تمہاری آزمائش کرے گا، مبتلیکم تمہارا امتحان لے گا، تمہارا ٹیسٹ کرے گا، تمہیں آزمائے گا ایک نہر سے۔ اور یہ جو وقت ہے جس ٹائم ان کو جنگ کرنے کو کہا جا رہا ہے خوب گرمی کا ہے، لیکن اب اتنی ساری چیزیں ہوئی، کیا چیز ہو گئی کہ ایک نبی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ طالوت کمانڈر رہیں گے۔ اب ان کی نشانی کہ جس پہ بنی اسرائیل مرتے تھے کہ میرا تابوت ان لوگوں نے چھین لیا، میرا صندوق چھین لیا، ان کی وجہ سے وہ آ بھی گیا، تو ان کو کرشمہ بھی دکھ گیا طالوت کے ہاتھوں سے۔ تو اب جتنے بھی تھے سارے کے سارے کیا ہو گئے جوش میں، ہم طالوت کے ساتھ میں کیا کریں گے، جنگ کرنے کے لیے نکلیں گے۔ کرشمے کی دنیا ہے نا، کوئی بوتل کو اگر الٹا کر دیتا ہے تو ہم کیا مان لیتے ہیں اس کو، ارے اس کے پاس کچھ تو طاقت ہے، ہم اس سے دعاؤں کے لیے بولنا شروع کر دیتے ہیں، ہے نا ایسا۔ ابھی جیسے ایک بابا دادا تھے، وہ بھی بوتل کو الٹا لٹکا دے رہے تھے ہوا میں، تو لوگوں نے کیا کر لیا، بھائی بہت نالج والا ہے، اس کو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم آیا ہوا ہے۔ تو اس سے بڑا، اس کا جو بڑا باپ ہوگا وہ کون ہوگا، دجال، وہ تو مردوں کو زندہ کھڑا کر دے گا۔ لیکن اس ٹائم مین یہ ہے کہ ایمان والے جو ہوں گے نا، بولیں گے یہ اپنی آنکھ نہیں صحیح کر سکتا، ایک آنکھ والا ہے، یہ کیسے اللہ ہو سکتا ہے، جو ایمان والے ہوں گے۔ اور جو کرشمے میں مرتے ہوں گے، جو لاجک میں مرتے ہوں گے، جو ٹیکنالوجی میں مرتے ہوں گے، وہ فوراً چلے جائیں گے اس کے پاس میں۔ اور آج یہ چیزیں نا سمجھنا بہت آسان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1500 سال پہلے جب بولا تھا کہ دجال جب آئے گا نا، وہ کہے گا بولو تم مجھے کیسے اللہ مانو گے، تو کوئی انسان آئے گا وہ بولے گا میرا باپ 10 سال پہلے مرا تھا، اس کو زندہ کر کے دکھاؤ، تو بولے گا ٹھیک ہے زندہ کر دیتا ہوں، اور وہ زندہ کر دے گا۔ پھر بولے گا لو تمہارے باپ سے تم بات کرو، اب وہ اپنے باپ سے بات کرے گا، باپ اس کا بولے گا کہ یہ اللہ ہے، اس نے مجھے موت دی تھی، اس نے مجھے زندہ کیا ہے، یہ اللہ ہے بیٹا، اس کو اللہ مانو۔ اب جو اللہ کے اوپر ایمان نہیں ہوگا جن کا، وہ مان جائیں گے، اور جن کا اللہ کے اوپر ایمان ہوگا وہ فوراً انکار کریں گے، ارے یہ تو کچھ تو دکھا رہا ہے، اس کے پاس میں کوئی طاقت واقت نہیں ہے، یہ ٹیکنالوجی کا زور دکھا رہا ہے یا کسی چیز کا دکھا رہا ہے، یہ ایک نمبر کا جھوٹا ہے۔ اگر یہ اچھا ہوتا تو اپنی آنکھ کو سیدھی کرتا یا 2 آنکھیں والا ہوتا۔ تو کچھ لوگ انکار کریں گے اور کچھ لوگ فوراً کیا کر لیں گے، اس بات کو قبول کر لیں گے۔ آج اگر ہم لوگ جس دنیا پہ ابھی جی رہے ہیں تو ہم اے آئی کو دیکھیں، اے آئی میں ہے ایسی چھمتا کہ صرف وہ فوٹو لگا دو اور ان کے کئی سالوں پرانے کی کوئی 1-2 سینٹنس آڈیو ڈال دو اور اس پہ تم میٹر ڈال دو، وہ برابر بات کرے گا، ہے کہ نہیں ہے سب۔ ابھی لوگ ویڈیو بنا رہے ہیں تو وہ لوگ نہیں بول رہے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں، میٹر ڈال دے رہے ہیں، اپنا فوٹو ڈال دے رہے ہیں، ان کے لپس آٹومیٹک ہل رہے ہیں۔ تو جب موبائل میں دکھ رہا ہے تو اس کو باہر بھی لایا جا سکتا ہے، سافٹ کاپی آ گئی تو ہارڈ کاپی بھی آ جائے گی، تو اسی طریقے سے اس کے بھی چیلے رہیں گے، اس کے ہاتھ میں بھی بہت ساری ٹیکنالوجی رہے گی، تو بھی اس طریقے کے کارنامے کرے گا، لوگ مان جائیں گے۔ تو ہمیں ماننا نہیں ہے۔ تو اس وقت جب طالوت کے پاس میں تابوت آ گیا، صندوق آ گیا، تو ہر انسان جو کم ایمان والا تھا یا جو ایمان والا تھا، جو منافق تھا، سب کیا ہو گئے، طالوت کے ساتھ میں جڑ گئے کہ ارے اس کے پاس تو تابوت آ گئی، اب تو یہی جیتے گا، چلو اس کے ساتھ میں جائیں گے، اپنا کیا ہوگا، اپنے ساتھ میں تو اتنا مست بندہ ہے، اتنا اچھا کمانڈر ہے، سب کے سب چل دیے۔ تو اب اللہ تعالیٰ کو دکھانا تھا کہ یہ اتنی ساری فوج آ گئی لاکھوں کی، ان میں سے پکے ایمان والے کون ہیں اور کچے ایمان والے کون ہیں ابھی پتہ چل جائے گا۔ جو کچے ایمان والے ہوں گے فوراً بھاگ جائیں گے، چھوڑ دیں گے وہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کے ذریعے سے طالوت کو بتایا کہ لوگوں کو بولو کہ اللہ تمہیں ایک نہر سے آزمائے گا، فمن شرب منہ فلیس منی، جو شخص اس سے پانی پی لے گا تو مجھ سے نہیں رہے گا، میری فوج میں وہ نہیں شامل ہوگا، اس کو نکال دیا جائے گا۔ اب گرمی کا ٹائم ہے، جا رہے جنگ کرنے کو، اب بیچ میں کیا مل گئی، نہر مل گئی، تو اس کے ذریعے سے اللہ کیا کریں گے، تمہیں آزمائیں گے۔ وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي، اور جو شخص اس سے ایک ذرہ برابر بھی نہیں چکھے گا، یعنی اس نہر سے پانی نہیں پیے گا، فَإِنَّهُ مِنِّي، تو مجھ سے ہوگا، وہ میری ٹیم سے ہوگا، وہ میری فوج سے ہوگا۔ إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ، مگر یہ کہ وہ 1-2 چلو اپنے ہاتھ سے لے لے، الا مگر یہ من اغترفا جو لے لے غرفتم بیدی، ایک چلو اپنے ہاتھوں سے، تو ایسے لوگوں کو بھی بخش دیا جائے گا، وہ بھی میری فوج میں شامل رہیں گے۔
لیکن کچھ لوگ ایسے رہیں گے جو نہر کو دیکھ کے کیا کریں گے, ٹوٹ پڑیں گے اور تھکے ہوں گے, ان کو پیاس لگی ہوگی, کہیں گے طالوت تو اپنا باڈی بلڈر ہے, وہ سنبھال لے گا, لیکن اپنے کو کیا ہے, اپن تو پانی پیئیں گے, آزمانے کا کیا ہے, جو ہوگا دیکھا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے کیا کرے, آدھے لشکر سے زیادہ کو کیا کر دیا, نکال دیا. جنہوں نے پانی پیا ان کے لشکر میں نہیں. فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اقترف غرفة بيده فشربوا منه. تو اس سے پانی پی لیا, الا قلیلا منهم, مگر ان میں سے بہت تھوڑے تھے جنہوں نے پانی نہیں پیا, باقی زیادہ نے کیا کر لیا, پانی پی لیا. فلما جاوزه هو والذین آمنوا معه, پھر جب وہ یعنی طالوت اور وہ لوگ جو ایمان والے تھے ان کے ساتھ میں اس ندی کو, اس نہر کو پار کر دیے, قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنوده. تو اب ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے تھوڑا بہت پانی پیا تھا لیکن ابھی ساتھ میں جا رہے تھے. اب انہوں نے دیکھا کہ لاکھ کی تعداد نکلی تھی سمجھو, اب بچے ہیں 1000-2000. اب 1000-2000 کس سے لڑنے جا رہے ہیں, عمالقہ قوم سے لڑنے جا رہے ہیں. یہ بڑی طاقتور قوم تھی, اس سے لڑنا معمولی چیز نہیں تھی. اور اس کا جو کمانڈر تھا, اس طرف سے جو لڑنے والا تھا, وہ تھا مین جالوت. اس کا نام کیا تھا, جالوت. تو اب ان لوگوں نے کہنا شروع کر دیا جن کے اندر کم ایمان تھا, لا طاقت لنا, کہ ہمارے پاس تو طاقت ہی نہیں ہے آج, اليوم, آج ہمارے پاس طاقت ہی نہیں ہے, بجالوت و جنودی, کہ جالوت اور اس کی لشکر, اس کی فوج کا کیا کریں, ہم سامنا کریں. کیسے کریں گے, اپن لاکھ نکلے تھے, 1000 ہو گئے, اب 1000 کیسے لڑیں گے اس سے. تو یہ جن کے دلوں میں کم ایمان تھا وہ ڈرنے لگے, کپ کپانے لگے. قال الذين يظنون انهم ملاقو الله, اور ان لوگوں نے کہا جو یقین رکھتے تھے کہ وہ ملنے والے ہیں اللہ سے. قال الذين, ان لوگوں نے کہا, يظنون, جو یقین رکھتے تھے, انهم ملاقو الله, کہ وہ اللہ سے ملنے والے ہیں. جن کو یقین تھا کہ اگر جہاد میں مریں گے تو اللہ ہی کے پاس جانا ہے, شہید ہوں گے, اور اگر ابھی نہیں مریں گے تو کچھ دنوں کے بعد مریں گے, مرنا تو پکی بات ہے, تو جانا تو اللہ ہی کے پاس ہے, تو ڈرنا کس بات سے. اور پھر ان لوگوں نے کہا, کم من فیۃ قلیلۃ, کبھی کبھی چھوٹی جماعت, چھوٹا لشکر, غلبت فیۃ کثیرۃ, کہ غالب آ جاتا ہے بڑے بڑے لشکروں پہ, باذن اللہ, اللہ کے حکم سے. تو فیہ کا مطلب ہوتا ہے لشکر, جماعت, ٹولی, ٹکڑی. تو کبھی کبھی چھوٹی چھوٹی فوجیں بڑی بڑی فوجوں کو کیا کر دیتی ہیں, ہرا دیتی ہیں. کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ ہی دیکھو, جب جنگ بدر ہوئی تو کتنے تھے, صرف 313. ادھر سے کتنے آئے تھے, 1000. اور 1000 کے پاس میں سب کچھ ہے, تلوار ہے, نیزہ ہے, گھوڑے ہیں, اونٹ ہیں, لڑنے کے جتنے بھی چیزیں ہیں سب کچھ ہے. اور ادھر ان 313 کے پاس میں کچھ بھی نہیں ہے. کوئی کسی کے پاس میں خنجر ہے تو اپنے کو بچانے کے لیے کچھ نہیں ہے, کسی کے پاس تلوار ہے, کسی کے پاس ڈنڈا ہے, کسی کے پاس ڈھیلا ہے, پتھر ہے, کسی کے پاس سبزی کاٹنے والا چاقو ہے, سب لے کے آ گئے. اور کتنے ہیں, 313. ادھر کتنے ہیں, 1000. تو یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے 313 کیا ہوتے ہیں, غالب آتے ہیں. تو چھوٹی چھوٹی جماعتیں بہت مرتبہ ایسی ہوتی ہیں کہ بڑی بڑی جماعتوں کو کیا کر دیتی ہیں, شکست دے دیتی ہیں. جیسے ابھی دیکھ سکتے ہو, ایک تھا حماس, بہت کم تھے لیکن ڈٹے رہے, اور جنہوں نے جو بھی باتیں کری تھی, رکھی تھی, ان کو اسرائیل کو جھک مار کے ماننا پڑا. اس سے پہلے اور دیکھ لیں ہم افغانستان کا, کہ افغانستان تھے, ان کے پاس کچھ نہیں تھا. ادھر سامنے والی فوج کون تھی, سپر پاور تھی, جس کے پاس سب کچھ تھا, امریکہ. ان کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر دیا, بھاگنا پڑا ان کو. تو ایک ہوتا ہے صبر, جمنا, جمے رہنا, اور اللہ تعالیٰ کے اوپر یقین کرنا کہ ٹھیک ہے دیکھیں گے. ابھی جلدی کا ایک وہ ہے کہ امام صاحب نکلے آسٹریلیا کی مسجد میں خطبہ دینے کے لیے. تو وہ خطبہ دینے کے لیے بیٹھے, اور ایک لیڈیز آئیں, انہوں نے کہا مجھے اسلام قبول کرنا ہے. تو انہوں نے کہا کیوں اسلام قبول کرنا ہے تم کو. تو بولی کہ ابھی میں نے غزہ کا ایک دیکھا تھا کہ ایک لیڈیز ہیں, ان کا بچہ شہید کر دیا گیا, مار دیا گیا, ان کا آدمی مار دیا گیا, اور وہ بول رہی ہیں کہ میں اللہ کے فیصلے سے راضی ہوں. اتنی ہمت کسی عورت کے اندر کیسے آ سکتی ہے. میرے بخار آ جاتا بیٹے کو تو اپن تڑپ جاتے, بخار آ گیا, بخار آ گیا. شوہر کو کچھ پرابلم ہو جاتی تو اپن تڑپ جاتے. اتنا بڑا صبر, اتنا بڑا جگر کیسے آ جاتا ہے. تو یہ صرف مسلمانوں کے اندر ہے. تو یہ جو صبر ہے, صرف صبر نام نہیں ہے کہ گاڑی پہ لکھ لینے کا, موبائل پہ لکھ لینے کا. صبر ہے کہ جمنے کا نام ہے, کہ جم جاؤ, اللہ کے فیصلوں پر کیا کرو, یقین کرو.
کہ اللہ جو کرتا ہے اچھا ہی کرتا ہے، برا کبھی کرتا ہی نہیں ہے. تو کبھی کبھی چھوٹی چھوٹی جماعتیں بڑی بڑی جماعتوں کو کیا کرتی ہیں؟ ہرا دیتی ہیں، غالب آ جاتی ہیں. واللہ مع الصابرین، اور اللہ ہمیشہ جمنے والوں کے ساتھ رہتا ہے، اللہ ہمیشہ صبر کرنے والوں کے ساتھ رہتا ہے. وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ، اور جب یہ لوگ سامنے آئے جالوت کے، جالوت میں نے بتایا کہ ان لوگوں کا کمانڈر جو کافروں کی طرف سے آ رہا تھا لڑنے کے لیے، جالوت اور اس کے لشکر کے سامنے جب یہ مسلمان آئے، یعنی طالوت اور طالوت کا لشکر آیا، قالو، تو ان لوگوں نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے، ربنا افرغ علینا، اے ہمارے رب ہمیں دیجئے صبرن، صبر دے دیجئے ہم کو، وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں کو جمع دیجئے، ثابت کر دیجئے، ہم کو ہلائیے مت، ہمارے دل میں ڈر مت پیدا کیجئے ان کا، ہمارے دلوں میں اور ہمارے قدموں کو جمع دیجئے. وانصرنا علی القوم الکافرین، اور اے ہمارے رب ہماری مدد کیجئے کافر قوموں کے مقابلے پر. ہمیں بھی یہ دعا کرنا چاہیے ہمیشہ کہ ہمیں اللہ صبر دو، ہمارے پیروں کو جما دو، اور جو شخص ہمیں پریشان کرنا چاہے اس کے خلاف ہماری مدد کرو اے اللہ. تو ان لوگوں نے اتنی تیاری کے ساتھ آیا، اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ سے کنیکشن ہمیشہ لگا کے رکھے، ابھی بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں. پھر فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، پھر ان لوگوں نے ان کو شکست دی، ان کو ہرا دیا اللہ کے حکم سے. کس نے؟ طالوت، اور طالوت کے لشکر نے کس کو ہرا دیا؟ جالوت اور جالوت کے لشکر کو. اتنی بڑی فوج کو ان لوگوں نے کیا کر دیا؟ ہرا دیا بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے. وَقَتَلَ داؤد جالوت، اور داؤد نے جالوت کو قتل کیا. داؤد کون ہے؟ داؤد علیہ السلام. یہ ابھی ایز اے نبی نہیں ہے، ایز اے فوجی آئے ہوئے ہیں. کن کے اس میں شامل ہو گئے؟ طالوت کے لشکر میں ایز اے ایک فوجی آئے ہیں، ایک سولجر آئے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو پہلے سے سلیکٹ کر رکھا تھا کہ یہ نبی بنیں گے، تو ان کو پاور دی تھی. تو ان کا مقابلہ کس کے ساتھ میں ہوا؟ داؤد علیہ السلام کا مقابلہ کس کے ساتھ میں ہوا؟ جالوت کے ساتھ میں، جو ادھر کا کمانڈر تھا اور جو اپنے آپ کو بڑا ترم خان سمجھ رہا تھا. تو داؤد علیہ السلام اس کے مقابلے میں آئے اور اس کو کیا کر دیے؟ قتل داؤد جالوت، داؤد نے جالوت کو مار ڈالا. وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، اللہ نے ان کو بادشاہت دی. کس کو؟ داؤد علیہ السلام کو. وَالْحِكْمَةَ، اور حکمتیں دی. وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور ان کو سکھایا وہ چیزیں جو وہ چاہتا تھا. داؤد علیہ السلام کو بعد میں اللہ تعالیٰ نے حکومت دی. ان کے بیٹے ہیں سلیمان علیہ السلام، جنہوں نے پوری دنیا میں حکومت کی، ساری مخلوقوں پہ حکومت کی. اور داؤد علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے سارے مخلوق کی زبان کو سمجھنے والا بنایا تھا. یعنی بلی بھی اگر کچھ بولتی تھی تو سمجھتے تھے، کوا بھی بولتا تھا تو سمجھتے تھے، جنات بھی بولتے تھے تو سمجھتے تھے، چیونٹی بھی بولتی تھی تو سمجھتے تھے. داؤد بھی اور سلیمان علیہ السلام بھی. اب داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے لوہے کو ملائم کرنے والا بنایا تھا، کہ جس طریقے سے ہم کپڑے کو سل لیتے ہیں، سب سے پہلے داؤد علیہ السلام نے ہی کوچ بنانا شروع کیا تھا. کوچ جو جنگ کے لیے یوز کرتے ہیں، پہنتے ہیں کہ تلوار لگے تو لگے نہیں. تو داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے لوہے کو پگھلا دیا تھا. داؤد علیہ السلام اس لوہے کو، پتہ نہیں ان کے پاس کون سی ٹیکنالوجی رہی ہوگی، داؤد علیہ السلام اس کے ذریعے سے کیا کرتے تھے؟ لوہے کو پگھلا دیتے تھے. اور اس ٹائم میں مشینیں نہیں تھی، اس طریقے سے اتنا وہ چیزیں نہیں تھی، لیکن داؤد علیہ السلام بڑے بڑے کوچ بناتے تھے اور لوہا ان کے ہاتھ میں ایک دم ملائم ہو جاتا تھا. تو اللہ نے ان کو سکھایا تھا. وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اور اللہ تعالیٰ دفع کرتا ہے، ختم کرتا ہے کچھ لوگوں کو ان میں سے بعض کو، یعنی جو فساد کرنے والے ہوتے ہیں، جو جھگڑے کرنے والے ہوتے ہیں، تو اچھوں کے ذریعے سے ان کو کیا کرتا ہے؟ ختم کرتا ہے. ہمیشہ کچھ نہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو فساد کرتے ہیں، لیکن ان کے مقابلے میں کچھ لوگ اچھے کھڑے ہو جاتے ہیں. اگر وہی فسادی آ جائیں گے تو پوری دنیا تباہ ہو جائے گی. پھر اچھے لوگ کیا کرتے ہیں؟ ان کو تباہ کر دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں. تو وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اور اگر اللہ دفع نہ کرے ایسے لوگوں کا بعض سے بعض کا، تو لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، زمین میں فساد ہو جائے. وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور لیکن اللہ تعالیٰ پوری دنیا پر فضل کرنے والا ہے، احسان کرنے والا ہے. تلک آیات اللہ، یہ آیتیں ہیں اللہ کی. نتلوها علیک بالحق، ہم تمہارے سامنے صاف ٹھیک بیان کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں. وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور یقیناً آپ رسولوں میں سے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے، کیونکہ بہت لوگ کہتے تھے نا کہ یہ اپنے ہاتھ سے قرآن لکھ رہے ہیں،
یہ اپنے ہاتھ سے قرآن بنا رہے ہیں، تو اپنے ہاتھ سے اگر قرآن بنائیں گے تو یہ واقعہ کہاں سے لے کے آئیں گے؟ جبکہ انہوں نے کبھی کسی مدرسے میں نہیں پڑھا، کبھی کوئی ہسٹری کی کتاب نہیں پڑھی، کبھی کسی کالج میں نہیں گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ چیزیں کہاں سے لے کے آئیں گے جو تمہاری کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں؟ اب جو ان کی کتابیں تھیں، ان کے جو نبی تھے ان کی باتوں میں سے تھا، داؤد علیہ السلام کے بارے میں بھی تھا، طالوت کے بارے میں بھی تھا، وہ لوگ جانتے تھے۔ محمد کو کیسے معلوم؟ محمد کو اللہ تعالیٰ کے ذریعے سے بتلایا جاتا تھا، فرشتے کے ذریعے سے بتلایا جاتا تھا، جبرائیل علیہ السلام لے کر آتے تھے۔ تو قرآن مجید جو ہے وہ سچی کتاب ہے، حق کی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے۔ سبحان اللہ بحمدہ۔